کہ مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے اطراف 360 پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے. 360 پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب کعبۃ اللہ کے اندر جب قدم رکھا اور 360 بتوں کو دیکھا تو صحابہ کو حکم دیا کہ ان بتوں کو گرا دو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر ان بتوں کو ڈھکیلتے تھے, نیچے گراتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل, قل جاء الحق وزهق الباطل. یہ آیت پڑھتے تھے جس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا, باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا, اور بے شک باطل کو ہر حال میں جانا ہے. برائی ہمیشہ ٹکنے والی نہیں ہے, گمراہی ہمیشہ ٹکنے والی نہیں ہے, باطل ہمیشہ ٹکنے والی نہیں ہے, بلکہ ہر برائی حق کے طوفان کے سامنے ختم ہونے والی ہے. ہر باطل حق کے طوفان کے سامنے ختم ہونے والا ہے, اور ہر گمراہی حق کے طوفان کے سامنے تباہ و برباد ہونے والی ہے. تو فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کے سامنے 360 پتھروں کو گراتے ہوئے آقا یہ آیت تلاوت کرتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. گویا صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں اب کوئی گمراہی نہیں, اب کوئی باطل نہیں, اب اگر ہے تو صرف اسلام ہے, اب اگر ہے تو صرف دین ہے, اب اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے, اب اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی شریعت ہے. فتح مکہ کے دن یہ اعلان رسول اللہ نے کیا. تو آگے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے. خانہ کعبہ میں گئے, جا کر دیکھا تو کعبے کے اندر کچھ تصویریں تراشی ہوئی ہیں. اندر تصویریں تراشی ہوئی ہیں. رسول اللہ نے پوچھا یہ کس کی تصویریں ہیں؟ تو کہا کہ حضور یہ حضرت ابراہیم کی تصویر ہے, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے, یہ حضرت اسحاق کی ہے, اور بھی کچھ انبیاء کی تھی. اور حضرت ابراہیم کی تصویر کو ایسے تراشا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تیر ہے اور وہ تیر سے نشانہ لگا رہے ہیں. اور جب کبھی کفار مکہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تیر والی تراشی ہوئی تصویر کے سامنے ٹھہرتے اور وہاں سے فال نکالتے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیر کے ذریعے اپنا فال نکالتے ہیں. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تصویروں کو دیکھا تو فوراً ایک جملہ رسول اللہ نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے انبیاء کے چہروں کو بنایا ہے. ہلاک ہو وہ شخص جس نے انبیاء کے چہروں کو بنایا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے. وہ حقیقت میں ایسے نہ تھے, اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تیر کے ذریعے فال نکالتے تھے. یہ جھوٹ ہے اور حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا. اب یہاں دیکھیے کہ سارے بتوں کو تو لکڑی سے ڈھکیل کے گرا دیا, مگر نبیوں کی حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو تصویروں کو انہوں نے پتھر سے تراش کے رکھا تھا, اب ان کو ختم کرنا ہے. تو یہاں بھی آقا نے ادب بتایا. کیا کیا؟ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران کو منگایا. زعفران لے آئے تو زعفران کے مدے بنائے گئے اور زعفران کے لیپ سے ان تصویروں کو چھپا دیا گیا. زعفران کے لیپ سے ان تصویروں کو چھپا دیا گیا. تو اس سے اشارہ کیا ملتا ہے؟ اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ تصویریں تو خیالی ہیں, یہ تصویریں تو خیالی ہیں, اور تصویریں ایسی بنانا اسلام میں حرام ہے. مگر چونکہ ان تصویروں کی نسبت انبیاء سے ہو گئی تھی, ان تصویروں کی نسبت انبیاء کے ناموں سے ہو گئی تھی,
تو صرف اور صرف نبیوں سے نسبت ہونے کے خاطر، انبیاء کے ناموں سے نسبت ہونے کے خاطر رسول اللہ نے انہیں کیچڑ سے نہیں مٹایا، یا ان کے اوپر رسول اللہ نے کسی قسم کے لوہے کی دھار نہیں چلائی، بلکہ نبیوں سے نسبت ہونے کے خاطر اگرچہ کہ وہ جھوٹے اور باطل تصاویر تھے، مگر صرف نسبت کا خیال کرتے ہوئے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران اور خوشبو کی لیپ سے ان تصویروں کو چھپا دیا۔ دیکھیے ادب کی تعلیم کیسے کیسے ادب کی تعلیم دی، تو ذرا غور کرو میرے دوستو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جینے کے آداب، عبادت کے آداب کو امت کو یہاں تک سکھا دیے، اور ادب کتنا نازک مسئلہ ہے یہاں بتا دیا، اور نسبتوں پہ ادب کیسا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیا، تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، تو جو نبی امت کو اپنے عمل کو باقی رکھنے کے خاطر اتنے ادب کی تاکید کرے، تو اسلام میں ذات رسالت کے ادب کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسلام میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ادب کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا معاملہ کیا ہوگا؟